حسین کی دامن سے وابستگی نفرت کی دیواروں کو گراتی ہے، اور عزاداری ایک ایسا میگنیٹ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی اتنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں میں جو بچپنے میں شیعہ بچوں کے ساتھ ماتم میں گھومتے رہے اور آخر میں کھنچ گئے اسی طرف۔ یہ میگنیٹ ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میگنیٹ سمجھتے ہیں آپ؟ جو لوگوں کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، یہ انسانوں کو کھینچتا ہے، انسانی دل کو کھینچتا ہے، انسانی دماغ کو کھینچتا ہے، انسانی شعور کو کھینچتا ہے۔ اسی لیے عزاداری کے اندر خالی شیعہ نہیں ہے، شیعوں کی مانوپولی نہیں ہے عزاداری، مسلمان سب عزاداری کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی مانوپولی بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی عزاداری کرتے ہیں، اور غیر مسلم بھی سبیلے رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی حسین کی مجلسیں کرتے ہیں، اور غیر مسلم بھی آگے شریک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ظلم کی داستان نہیں ہے جو ہر آدمی بھاگے، مظلومیت کی داستان ہے، ہر ایک آن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم دنیا محو حیرت ہے اس عزاداری سے کہ عزاداری کیا ہے۔ دشمنان اہل بیت مسلسل کوششیں کرتے ہیں کہ عزاداری نہ ہو، عزاداری گھٹ جائے، عزاداری کم ہو، عزاداری پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کون سا انتظام ہے، خدا کی قسم۔ آج سے 25-30 برس پہلے میں نے بمبئی میں ایک مثال دی تھی، آج اس کو ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ وہ بچے اب جوان ہو گئے ہوں گے اور اس وقت جو نہیں تھے وہ اب پیدا ہو کے بڑے ہو گئے ہوں گے کہ عزاداری کیا چیز ہے اور اینٹی عزاداری موومنٹ کیا چیز ہے۔ آپ نے کبھی سونار کو دیکھا ہے؟ گولڈ اسمتھ جو سونے کے زیور بناتا ہے، اس کے اتنے سے اوزار ہوتے ہیں، بیٹھ کے کھٹ کھٹ دن بھر بناتا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ وہ کان کا بندہ بنا رہا ہے، یا بالی بنا رہا ہے، یا انگوٹھی بنا رہا ہے، یا گلے کا کوئی زیور بنا رہا ہے۔ وہ اتنا سب ہوتا ہے اس کے بعد۔ اور لوہار جو ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی تو بھٹی ہوتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اتنا موٹا راڈ لوہے کا اس میں لال ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر اس کا شاگرد جو ہے وہ بھٹی چلا رہا ہوتا ہے۔ بھٹی بھی ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، چلائی جاتی ہے، جس نے دیکھا ہے اسی نے دیکھا ہے، ہر ایک نے نہیں دیکھا ہے، سمجھے آپ؟ وہ چل رہی ہے اور وہ لال ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پورا جہنم بنا ہوا ہے، اور وہ موٹا لوہا جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب یہ نرم ہو گیا ہوگا تو وہاں سے نکالتا ہے، اور ایک اتنا بڑا ہتھوڑا جس کے اندر 10-12 کلو لوہا ہوتا ہے، وہ لے کے زور سے مارتا ہے تو راڈ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی، اس کو کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ یہی معاملہ عزاداری کا ہے کہ سال بھر مخالفین عزا کھٹ محرم آیا یا علی کہہ کے کربلا ہم کو تہذیب دیتی ہے، کربلا ہم کو اخلاق دیتی ہے،
کربلا ہم کو محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا ہمیں دوسروں سے ملنے جلنے کا طریقہ سکھاتی ہے، کربلا ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں شرافت کا سبق دیتی ہے، کربلا ہم کو صحیح معنوں میں ایک انسان بنا دیتی ہے۔ جانوروں کو انسان بنانے والی طاقت کا نام کربلا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج اس برائیوں سے بھری دنیا میں دیکھیے، حسین کے ماتمداروں میں کوئی دہشت گرد نہ ملے گا۔ ہم نے بہت سے زمانے دیکھے ہیں، عمر آتی ہے آدمی کی تو میں نے آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزاری ہے، میں نے آنکھیں کھول کے زندگی گزاری ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہندوستان آزاد ہوا ہے، جو لوگ ہیں اس زمانے کے ان کو یاد ہوگا، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بائیں بازو کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، ہندوستان کے اندر اکثر لوگ کمیونزم کی طرف جا رہے تھے، لال قمیصیں، لال سلام، لال کتاب، یہ ہندوستان کے اندر ایک پورا ماحول تھا۔ بچے نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، لیکن جو میری ایج کے لوگ ہیں یا لگ بھگ ہیں وہ سمجھیں گے، کافی اثرات تھے۔ اچھا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غریبی جو ہے وہ آدمی کو بے دینی کی طرف لے جاتی ہے۔ پارٹیشن کے بعد ہماری قوم میں غریبی بہت پیدا ہو گئی تھی، بہت زیادہ غریبی تھی۔ بمبئی تو پھر بھی تجارتی شہر ہے، اس کی حالت بہتر تھی۔ آپ یو پی میں جائیے، بہار میں جائیے، انٹیریئر میں جائیے ہندوستان کے، بے انتہا غریبی تھی۔ اور جو ان علاقوں سے دکن میں جائیے، جو وہاں کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجلسوں میں، وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو غریبی لے جاتی ہے کمیونزم کی طرف، دوسرا ماحول تھا، لیکن ہمارا نوجوان نہیں گیا کمیونزم کی طرف، جبکہ غریبی بھی تھی، تعلیم بھی کم تھی، ماحول بھی بگڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، فضا بھی خراب ہے، پھر بھی بیمار نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیکہ لگا ہوا ہے اس کے، اس لیے بیمار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹوں کی لال قمیص کیوں نہیں آنے پائی ہماری قوم کے اوپر؟ اس لیے کہ محرم کی کالی قمیص روکے رہی۔ عزاداری اور ماتمداری، فضائل اہل بیت جو انسان کو انسان بنا دیں اور یہ بتائیں کہ کیا ہے یہ۔ آج لوگ نئی نئی باتیں نکلتی ہیں، خدا کی قسم۔ ایک سلسلہ تھوڑے دنوں سے چل رہا ہے، میں آپ کو حالات سے باخبر کرتا ہوں۔ میرا کام خالی مجلس پڑھنا نہیں ہے، میرا کام آپ کو خطرے سے باخبر کرنا بھی ہے۔ کہ میں خالی مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، میں مزدور نہیں ہوں خالی، میں آپ کو خطرے سے باخبر بھی کرتا ہوں۔ ہر امام نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجئے۔ آپ عالم ہو کے، مولانا ہو کے، پڑھے لکھے ہو کے، فضائل علی سن کے، مناقب اہل بیت سن کے، مصائب حسین سن کے، فرمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معلوم ہوتا ہے آپ نے جی لگا کے پڑھا نہیں، اور آپ نے عظیم اسلامی فلسفوں کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا اور بڑا نیرو مائنڈڈ ہو کے دیکھا۔